بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور پاکستان کے عظیم تاریخی ورثے سے محبت کرنے والے تمام ناظرین کو مہر قاسم کی طرف سے لورز آف نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، بہت عرصہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ غاروں سے نکل کر بستیوں اور شہروں میں آباد ہونے لگا تو اس نے حیرت انگیز شاہکار تخلیق کیے۔ اس کی ایک زندہ مثال دیوار چین ہے، جو اس قدر بڑی ہے کہ خلاف بازوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسے چاند پہ کھڑے ہو کر بھی دیکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی ہی ایک عظیم دیوار پاکستان کے صوبہ سندھ میں بھی واقع ہے، جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عظیم دیوار اور اس سے منسلک دنیا کے سب سے بڑے قلعے کی سیر کرائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل لورز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کی منفرد اور دلچسپ معلومات بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت، سنگلاخ پہاڑوں، بہتے دریاؤں اور فطری حسن سے مالا مال سندھ کی سرزمین میں کافی ایسے تاریخی مقامات اور قلعے ہیں جنہیں دیکھ کے انسان حیرت سے دنگ رہ جاتا ہے، اور ان کو تعمیر کرنے والے دماغوں کو بے اختیار خراج تحسین پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ رانی کوٹ کا قلعہ بھی ایسے ہی مقامات میں سے ایک ہے۔ دوستو، رانی کوٹ انسانی ہاتھوں کا بے مثال کرشمہ اور شاہکار ہے، جو دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں اس کوٹ کا رانی کا کوٹ، موہن کوٹ اور رنی کوٹ کے ناموں سے تذکرہ ملتا ہے، اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ قلعہ قریباً 35 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس قلعے کو مشہور کوکیر تھر کے پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط فصیل تعمیر کی گئی ہے، اسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، رانی کوٹ کا قلعہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے اور اس کا دائرہ قریباً 32 کلومیٹر ہے۔ یہ قلعہ سندھ کے ضلع جام شورو میں واقع ہے۔ یہ حیدرآباد سے 138 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ رانی کوٹ کا شمار دنیا کی قدیم ترین مقامات میں ہوتا ہے، یہاں سے ڈائناسور کے باقیات بھی ملے ہیں۔ ناظرین، اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ قلعہ رانی کوٹ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی، اور اس قلعے کو کس دشمن سے بچنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ چند ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنات نے اس قلعے کو تعمیر کیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ چونکہ یہ معلومات شاید ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی ہیں، تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے فوسلز کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس قلعے کا ذکر تاریخ میں صرف اس وقت ملتا ہے جب میر پور خاص کے میر شیر محمد تالپور نے 18ویں صدی میں اس قلعے کی تعمیر نو کروائی تھی، اور رانی کوٹ قلعے سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور چھوٹا سا قلعہ میری تعمیر کروایا تھا اور اس میں رہائش اختیار کی تھی۔ دوستو، قلعہ رانی کوٹ حسن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ کھنڈات پر نظر پڑتے ہی انسان حیرت میں کھو جاتا ہے۔ کوکیر تھر کے درمیان موجود یہ قلعہ دیوار چین کی طرز پر بنایا گیا ہے، اس لیے یہ دیکھنے پر بالکل دیوار چین کی مانند نظر آتا ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ چونے کے پتھر سے بنے اس دیو ہیکل قلعے پر کتنی لاگت آئی ہوگی، لیکن اس کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمارت خاصی عظیم رہی ہوگی۔ اس قلعے کی طرز تعمیر سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ دفاع کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس کے بے شمار دروازے ہیں۔ مشرقی دروازہ سان گیٹ کہلاتا ہے۔ اس کے سامنے دریائے رانی واقع ہے۔ یہ دریا سوائے برسات کے سارا سال خشک رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے اس پر ایک بڑا اور مضبوط پل تھا جسے پانی کا ریلا بہا کر لے گیا تھا۔ دوستو، عظیم یونانی تاریخ دان کیوٹس نے اپنی کتاب میں اس قلعے کا ذکر کیا ہے اور اس واقعے کو بھی تفصیلاً بیان کیا ہے جب سکندر اعظم اس قلعہ کو توڑتے ہوئے اور قتل عام کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔
یاد رہے کہ سکندر اعظم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہاں کا مقامی بادشاہ عوام اس قلعے میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے سکندر اعظم نے قلعے کی توڑ پھوڑ کی تھی اور قتل و غارت کیا تھا۔ قلعے کی دیواروں پر قدیم لکھائی کے آثار ملتے ہیں۔ اس قلعے کی طرز تعمیر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قلعے کی تعمیر کے لیے مٹیریل کہیں باہر سے منگوایا گیا تھا۔ ناظرین، اس قلعے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسجد کے آثار بھی ملتے ہیں۔ اس قلعے میں برج بھی بنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مورچوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ اس کے گنبد اور میناروں کے بعض حصے زمانے کی ستم ظریفی کی وجہ سے شکست و ریخت کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قلعے کے وسط میں ایک چھوٹا سا قلعہ نما کمرہ بھی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے اور اس کو میری کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری میر سے بنا ہے۔ میر سندھ کے حکمرانوں کا خطاب تھا۔ اس قلعے کو 1784 میں تالپور کے میروں نے از سر نو تعمیر کروایا تھا۔ قلعے کی مغربی جانے والا گیٹ موہن گیٹ کہلاتا ہے۔ اس کے عین سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ امری گیٹ رانی کوٹ قلعے کی آخری حد کہلاتا ہے۔ دشمن کے آنے پر اس گیٹ سے داخل ہو کر اہل علاقہ قلعہ بند ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو، قلعہ رانی کوٹ کے اندر ایک اور چھوٹا سا قلعہ سحرگاہ بھی واقع ہے جہاں اس علاقے کے حکمران پناہ گزین ہوتے تھے، اور یہ قلعہ اتنا شاندار تھا کہ وہاں تک دشمن کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ قلعے کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا تالاب تھا جو اب زمانے کی سختیوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر خشک ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی برسات کے موسم میں بارش کا پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک وقت ایسا تھا جب اس قلعے میں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ اس کا جوبن قابل دید تھا اور یہ قلعہ فوجیوں کی جوتوں کی آواز سے مانوس تھا، لیکن اب یہ بالکل ویران ہے اور کبھی کبھار کوئی اس کی خستہ حالی کو اپنے کیمرے محفوظ کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ کبھی اس کی راتیں بھی بولتی تھیں اور اب اس کے دنوں میں بھی راتوں کا سا سکوت ہے۔ عظیم پہاڑوں کے درمیان یہ قدیم قلعہ رانی کوٹ تاریخ کے عروج و زوال کا ایک خاموش گواہ ہے۔ اگر اس کی یہ خاموشی کسی طرح ٹوٹ جائے تو یہ ضرور ماضی کے شان و شوکت کی داستانیں بیان کرے گا۔ یہ بہادر سپوتوں کے کارناموں کو بھی بیان کرے گا جنہوں نے اس علاقے کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا اتنا عظیم اور قیمتی اثاثہ انتظامیہ کے نظر کرم کے انتظار میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک 2000 سال پرانا یہ رانی کوٹ کا قلعہ اور عظیم دیوار سندھ کو نہیں دیکھا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سندھ کے اس قلعے کو دیکھنے ضرور جائیں گے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد بھی پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دینا ہے تاکہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے اجاگر کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، آمین۔